تقریباً 16 کروڑ سال سے زائد عرصے تک اس دھرتی پر دیو ہیکل مخلوقات کی حکمرانی رہی۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرنیں قدیم زمین کو روشن کرتی، بادلوں کے درمیان سے دیو ہیکل سوروپوڈز کے عظیم سائے ابھرتے۔ میسوزوئک دور میں خوش آمدید۔ یہ دلکش مناظر اور حیرت انگیز زندگی کا زمانہ تھا۔ یہ ایک متحرک دنیا تھی جسے عظیم بھونچالی طاقتوں نے تراشا، جہاں ارتقاء نے ایسی مخلوقات بنائی جو اپنی جسامت اور خوبصورتی میں بے مثال تھیں اور اپنے ماحول میں ڈھلنے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھیں۔ ان کی لمبی گردنیں آسمان کو چھوتیں تاکہ وہ ان اونچے درختوں تک پہنچ سکیں جہاں کوئی اور جانور نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان ہرے بھرے جنگلات میں زندگی نباتات کی کثرت پر پھلی پھولی۔ یہاں سکون اور ہم آہنگی تھی، جہاں سورج کی روشنی گھنے پتوں سے چھن کر آتی تھی۔ ٹرائسیراٹوپس اور پیراسیرولوفس جیسے سبزہ خور جانور اس نظام زندگی کے بنیادی معمار تھے، جنہوں نے آنے والی تمام زندگی کے لیے بنیاد فراہم کی۔ ان کے سروں پر موجود سنگ اور تاج صرف نمائش کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی شناخت اور ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ تھے۔ جنگل کا ہر گوشہ ان کی موجودگی سے آباد تھا۔ صرف جسامت ہی نہیں، ڈائناسور کا سماجی رویہ بھی قابل غور تھا، خاص کر اپنے بچوں کی پرورش۔ گھونسلوں کی حفاظت زندگی کا سب سے اہم فرض تھا۔ یہاں ایک مایا سورا ماں بڑے دھیان سے اپنے بچوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ کئی اقسام نے اپنی نسل پر بھرپور توجہ دی اور انہیں بقا کے ضروری سبق سکھائے۔ انڈے سے نکلتے ہی ننھے ڈائناسور کا سفر شروع ہو جاتا، جہاں وہ کھیل کود اور مشاہدے کے ذریعے جینے کا ہنر سیکھتے۔ ماں کی ممتا کا یہ قدیم جذبہ اس سخت ماحول میں بھی زندگی کی بقا کی ضمانت تھا۔ جب وسائل کم ہو جاتے یا موسم بدلتے تو پورے کے پورے ریوڑ ایک طویل ہجرت پر نکل پڑتے۔ زمین ان کے بھاری قدموں کی دھمک سے لرز اٹھتی تھی اور فضا میں اٹھتی دھول ان کے عزم کی کہانی سناتی تھی۔ یہ طویل سفر ان کی ہمت اور اجتماعی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت۔ میسوزوئک دنیا رنگا رنگ ماحول کا مجموعہ تھی، لیکن زندگی صرف زمین تک محدود نہیں تھی۔ نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں تو وہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ ساحل کے اوپر ٹیروسورس ہوا کے دوش پر تیرتے تھے۔ یہ ماہر شکاری تھے جو بلندی سے سمندر کی گہرائیوں میں جھانکتے اور پلک جھپکتے ہی مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ آزاد فضاؤں پر انہی کی بادشاہت تھی۔ قدیم ساحلوں پر اسپائنوسورس جیسا نیم آبی دیو اس بات کی مثال تھا کہ زندگی نے ہر ماحول میں ڈھلنا سیکھ لیا تھا۔ یہ خشکی اور پانی دونوں کا بادشاہ تھا۔ اس کی پیٹھ پر موجود بڑی ہڈیوں کی جھلی اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ جب یہ پانی سے نکل کر ساحل پر آتا تو چھوٹے شکاری بھی اسے راستہ دینے پر مجبور ہو جاتے۔ سبھی ڈائناسور اکیلے نہیں رہتے تھے۔ ڈائنونکس جیسے شکاری گروہ کی شکل میں رہتے اور بہترین رابطے اور تعاون پر انحصار کرتے۔ جنگل کی خاموشی میں ان کی آہٹ موت کا پیغام ہوتی تھی۔ یہ پھرتیلے شکاری اپنے ہدف کو گھیر لیتے اور اپنی تیزی کو سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے۔ ان گھنے درختوں کے درمیان غفلت کی سزا صرف موت تھی، یہاں تک کہ سب سے طاقتور شکاری بھی احتیاط کی زبان سمجھتے تھے۔
جب سب سے خطرناک شکاری کا سامنا سب سے مضبوط دفاع سے ہوتا تو زمین تھم سی جاتی، جیسے کہ ایک ٹیریکس کا اینکائلوسورس کے مضبوط دفاع کا احترام کرنا، جو قدرتی توازن کی نشانی ہے۔ اینکائلوسورس کی سخت کھال ایک قدرتی قلعہ تھی، اور اس کی دم کا ایک وار ہڈیوں کو چکنا چور کرنے کے لیے کافی تھا۔ ٹیریکس کی دھار بھی اس دفاع کو آسانی سے توڑ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر آسمان کا رنگ بدلنے لگا، فضا میں راکھ اور دھوئیں کا راج ہو گیا۔ یہ زمانہ بھوچالی تبدیلیوں کا تھا۔ آتش فشاں پھٹنے سے براعظم بدلے اور طوفانوں نے زمین کو جھنجھوڑا، مگر زندگی قائم رہی۔ ڈائناسورز نے قدرت کے تہرکے کے باوجود جینا سیکھا، جو ان کی زبردست قوت مدافعت کا ثبوت تھا۔ لاکھوں سالوں تک ان عظیم مخلوقات نے زمین پر بسیرا کیا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور دنیا بدل گئی۔ ڈائناسور اگرچہ ختم ہو گئے، مگر ان کی داستان ہمیں زندگی کی خوبصورتی اور طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک جیتی جاگتی دنیا جہاں آج بھی ان دیو ہیکل قدموں کو نیند گونج محسوس کی جا سکتی ہے۔